عصمت کے دامن پر اتنا بھی خیانت کا داغ نہیں ہوتا کہ بات کوئی اور کہے اور وہ اپنی طرف منسوخ کر لیں. نہیں، زہرا نے کہا ہے تو زہرا نے جواب دیا ہے. اب یہ بتائیے، خلیفہ اول بھی موجود تھے، خلیفہ دوم بھی موجود تھے، خلیفہ سوم بھی موجود تھے، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن کائنات کا کوئی آدمی جواب نہ دے سکا رسول کے سوال کا. زہرا کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا مقابلہ علی کے تو بعد میں ہوگا، پہلے فاطمہ کے علم کا مقابلہ کر کے دکھائیے. ایک صلوات بھیج دیں محمد، تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لہذا ابھی تو پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ پردہ اسلام میں عورت کی عزت کے لیے ہے، اس کے قیمتی ہونے کے لیے ہے. عورت کی آزادی کو پردہ سلب نہیں کرتا، یہ جو الزام لگایا جاتا ہے. وہ جو آیت پڑھی وہ سن لیجئے. عورت کے 3 دور ہوتے ہیں جو سب سے بڑے مشہور ہوتے ہیں. مرد کے بھی 3 دور ہیں. ایک مرد وہ ہے جو پہلے بچہ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، پھر وہ کسی کا شوہر بنتا ہے، پھر وہ کسی کا باپ بنتا ہے. پہلے بیٹا، بعد میں شوہر، اس کے بعد باپ. مگر جب یہ بیٹا ہو تو تربیت بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جو اچھا بیٹا نہ بن سکے وہ اچھا شوہر نہیں بن سکتا، جو اچھا شوہر نہ بن سکے وہ اچھا باپ نہیں بن سکتا. اس لیے ضروری ہے تینوں دور میں سب سے زیادہ جس دور کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ اس وقت دینی ہے جب لڑکا ہے، بیٹا ہے. بیٹے کی طرف توجہ دیجئے، اور اس بیٹے کو قرآن کی تعلیم ضرور دی. انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، جج بنائیے، وکیل بنائیے، دنیا کی جتنی بھی تعلیمات ہیں سب دیجئے، مگر پہلے قرآن پڑھائیے. یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے نقصانات ابھی نہیں جانتے آپ. جب یہ لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے اور آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ تمہیں مزدور بھی بتا دے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو نوکر بھی بتا دے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو دور کا رشتہ دار بھی بتا دے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم تو دی، دینی تعلیم نہیں دی. دنیاوی تعلیم انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتی ہے اگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم نہ دی جائے. یہ قرآن سکھائے گا پھر باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، بھائی کیا ہے، خاندان کیا ہے، رشتہ دار کیا ہیں. کتنا وقت لگتا ہے قرآن پڑھنے میں؟ 24 گھنٹے میں سے اگر 15-20 منٹ بھی آپ قرآن کو دے دیں تو 2 سال میں ختم ہو جائے گا. لیکن پڑھائیے ضرور تاکہ تمہیں باپ کو باپ کہہ سکے، ماں کو ماں کہہ سکے، خاندان کو خاندان کہہ سکے. قرآن مجید، یہ بھی میرا ایک میسیج تھا جو میں نے دیا. تو جب لڑکا بیٹا ہو تو ساری توجہ اسی کے اوپر ہو، اور اتنی توجہ ہو کہ جب یہ اپنے گھر آئے تو ماں باپ کا فریضہ ہے اپنے بچے سے پوچھنے کا کس جگہ گئے تھے، جہاں گئے تھے وہاں سے لے کے کیا آئے. آج باپ غافل ہو گیا ہے، سو جاتا ہے آرام سے، یہ سمجھتا ہے میں نے اسکول کی فیس ادا کر دی، لڑکا میرا بی اے میں ہے، اب یہ رات کے 12 بجے آئے، رات کے 2 بجے آئے، رات کے 1 بجے آئے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پھر مولوی کے پاس آتے ہیں، ارے قبلہ کوئی سورہ بتا دیجئے قرآن کا، بگڑ گیا، ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی تعویذ کر دیجئے. میں پھر کہتا ہوں یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں. بگڑی ہوئی اولادیں نہ تعویذوں سے ٹھیک ہوتی ہیں نہ گنڈوں سے ٹھیک ہوتی ہیں. بگڑی ہوئی اولادیں صحیح تربیت سے ٹھیک ہوتی ہیں. صحیح تربیت کا موقع کب ہے؟ جب وہ بیٹا ہو. کیسا موقع ہے وہ سن لیجئے. امام حسن کو تو جناب زہرا جانتی ہیں کہ یہ معصوم ہے، جانتی ہے یا نہیں جانتی ہیں؟ جناب زہرا نہیں جانتی کہ میرا بیٹا معصوم ہے. جوانان جنت کا سردار ہے، دوسرا امام ہے، حسین کا بھی امام ہے حسن. جب یہ سب کچھ جانتی ہیں مگر ادھر مسجد نبوی سے آئے، ادھر ماں گھر میں انٹر ہوئے، پہلا سوال بیٹے کہاں سے آئے تھے؟ پتا ہے صدیقہ طاہرہ کو مسجد سے آئے، پھر بھی سوال ہے کہاں سے آئے تھے؟ کہا اماں مسجد سے آیا ہوں. مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا نانا خطبہ دے رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے خطبے میں؟ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا، ساری باتیں بتا دی. معصوم ہے یہ بھی جانتی ہیں، جوانان جنت کا سردار ہے یہ بھی جانتی ہے، میرا بیٹا لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے یہ بھی جانتی ہیں، قائد ہے یہ بھی جانتی ہیں، نجاست قریب نہیں آ سکتی یہ بھی جانتی ہیں. مگر اس کے باوجود بیٹے سے پوچھنا اور بیٹے کا بتانا اس بات کی دلیل ہے تاکہ قیامت تک کے شیعوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. اگر بیٹے کو تربیت کرنا ہے تو فاطمہ کی طرح کرو،
جب بھی یہ کسی جگہ جائے تو پہلے پوچھو جس میجورٹی میں بیٹھ کے آئے ہو وہاں سے لے کے کیا آئے ہو. اچھا آج سے ذرا شروع تو کر کے دیکھیے، جو باپ بنے ہوئے ہیں چھوٹے سے بچے سے ہی پوچھیے جو 5-6 سال کا کھیل میں، بیٹے کہاں گئے تھے؟ کہا فلاں کے گھر گئے. بیٹے کیا کیا؟ خدا کی قسم وہ اتنا نادان ہے، اگر غلط بھی کر کے آیا ہے تو آپ کو بتا دے گا وہ، چونکہ اس سے آپ جیسی چاپلوسی نہیں آتی. بچہ ہے نا، وہ جو بھی کر کے آیا بتا دے گا میں نے یہ کیا. تو کم سے کم آپ اسے سمجھا تو سکتے ہیں اگر غلط کر. لیکن باپ نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. اور بیچاری اگر ماں کوئی دیندار آ بھی جائے نا اور ماں پوچھنے لگے تو وہ باپ نہیں پوچھنے دیتا. ارے میاں تم تو پیچھے ہی پڑی رہتی ہو، ارے یہ عمر تو ہوتی ایسی ہے. وہ باپ اور ماں بڑے پچھتاتے ہیں جو بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے ماں باپ کو ان کے سر پہ اسی لیے رکھا تاکہ ان کی صحیح تربیت کی جا سکے. یہ تو لڑکے کے بارے میں. اچھا پھر مولا علی، اب مثلا مجلس سے لگا لیجیے، آپ کا 15 سال کا لڑکا انجمن میں گیا اور شبے داری سے آیا اور ماں باپ نے پوچھ لیا بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماما بڑا اچھا ماتم ہوا. تقریر بھی ہوئی؟ کہاں تقریر ہوئی. مولانا نے کیا بیان کیا اس میں؟ مطلب آج سے شروع کر دیجیے. آپ کو مولانا نے کیا بیان کیا؟ جب بچے کو لگے گا جب بھی جاتا ہوں اماں اور باپ پوچھتے ہیں تو ضرور مجلس غور سے سنے گا اور کوئی نہ کوئی ایسی بات یاد کر کے جائے گا جو اپنی ماں کو بتا سکے، اپنے باپ کو بتا سکے. اچھا پھر ہم بھی صحیح پڑھنے لگیں گے، اس لیے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ مجھے ماں باپ کو بیان کرنا ہے تو تم میری تقریر میں بھی تلاش کرو گے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے بھائی جو میں ماں باپ کو بیان کر دوں. لیکن اگر میں 1 گھنٹہ پڑھ دوں اور سمجھ میں تمہاری کچھ نہ آئے اور داد بہت زیادہ ہو، یہ بھی آج کل ہو رہا ہے. ہم اتنی فنکاری ممبر سے دکھا رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ کی سمجھ میں 1 لفظ نہیں آنے دیتے ہم. لیکن جہاں تم سست پڑھتے ہو وہاں تمہاری تعریفیں کر دیتے ہیں. ارے میاں سادات بارے کا مجمع ہے، ارے میاں آپ تو ایسے نہیں تھے، ارے آپ جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں، ارے آپ تو ایسا سنتے تھے. اب اتنی تعریفیں کر دی، آپ اپنی تعریفوں کے چکر میں داد دے رہے. تو جو قوم اپنی ہی تعریفوں میں داد دینے لگے کیا علاج ہوگا بھائی اس کا پھر؟ تو آپ انصاف سے بتائیے، سوچئے مجھے، جب آپ مجلسوں میں تلاش کریں گے ہمیں ملا کیا؟ ہو سکتا ہے خطیب سے بھی آپ کہہ دیں، چونکہ خطیب کا بھی موضوع بھی معین نہیں ہوتا آج کل. کبھی ادھر سے نکتہ مارا، کبھی ادھر سے مارا، کبھی ادھر سے مارا اور 6-7 نکتے مار کے پبلک کو اٹھا کے آپ بھی کہہ کے جب مجلس بڑی دھواں دھار ہوئی، بیوی نے پوچھ لیا بیان کیا کیا؟ کہا وہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن ہوئی بہت بڑھیا. اور بڑھیا کی علامت یہ ہے کہ علمی ہوئی بہت. علمی کب میری سمجھ میں نہیں آیا، یہی تو علمی ہے. تو ممبر ایسی مجلس پڑھنے کے لیے نہیں تھا جو مجمع کی سمجھ میں نہ آئے. اپنا علم دکھانے کی جگہ ممبر نہیں ہے، قوم کی اصلاح کرنے کا نام ممبر ہے. اچھا اگر مولا علی بھی اپنے علم کے لیول سے بولنے لگتے ممبروں سے، بتائیے ایمانداری سے، مثلا اگر سادات بارے میں مولا علی آ جائیں ممبر پہ اور مولا علی سے تو بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے اور مولا علی تقریر کرنے لگے، سمجھ میں آئے گی آپ کے؟ اما جس کی بڑے بڑے لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے. لیکن میرا مولا کیا کہتا ہے نہج البلاغہ میں؟ کلب الناس علی قدر عقولہم، جیسا مجمع دیکھو اس کی عقل دیکھ کے بات کرو. یہ نہیں کہ مجمع تو بالکل جاہل ہے اور تم بات کرنے لوگوں بڑی وہاں ایران کے مجتہدین نے جو کتابیں لکھی ان کی. مثلا ایک آدمی آیا، دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. مولا علی کی خدمت میں آیا ایک سر بھائی جیسا، آ کے کہنے لگا مولا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ وہ جو جمعے میں عام مستقل سنتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب اگر مولا یہ ہے انتہائی مزدور، انتہائی جاہل، مدرسہ نہیں دیکھا اس آنے والے نے، اور آیا اس استاد کے پاس جس سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ادھر سب سے نیچے، ادھر سب سے. مولا علی کہنے لگے کہ تقوی کے معنی بتاؤں؟ کہاں بتائیے. کہا جنگل میں تو آپ جاتے ہی ہوں گے. کہا جی میں جنگل میں جاتا ہوں، کھیت میں تو جاتا ہوں میں. کہا اچھا. کہا کبھی کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ کھیت میں جس باریک سا راستہ ہے، آپ کے کھیت میں بھی ہوتا ہوگا باریک سا، بھائی آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے میں پتہ نہیں کہاں کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں. کھیت میں جاتے ہوں گے چھوٹا سا راستہ جہاں سے ایک آدمی گزر جائے. کہا جی میں ہاں گیا. کہا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی جھاڑیاں اور بیچ میں تم جا رہے ہو. کہا جی ایسا بھی ہوا. کہا اگر تم ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہن کے ایسے راستے پہ جاؤ جہاں ادھر بھی جھاڑیاں ہو ادھر بھی جھاڑیاں ہو اور ہوا تیز چل رہی ہو تو بتاؤ کیسے چلو گے؟ جلدی جلدی چلو گے یا آرام آرام سے؟ کہنے لگا نہیں مولا، اپنے کپڑوں کو ایسے لپیٹ کے آرام آرام سے چلوں گا. امام نے کہا بس اسی کا نام تقویٰ ہے.
ارے جب تو دنیا میں سفر کرتا ہے، ایک طرف حرام کی جھاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ڈھیلا تقوی کا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو لہذا اس طرح چل کے زندگی میں حرام سے بچ جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اچھا، اس کی اچھی بات یہ تھی وہ مولا کے پاس چلا گیا، کاش وہ میرے پاس آ جاتا مثلا، اگر میں اس زمانے میں ہوتا۔ ارے بھائی تقویٰ تمہیں ایک دن میں کیا سمجھاؤں میں، اس یہ فلا گرامر سے ہے اور یہ قاف سے بنا ہے اور تقوار اس سے بنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا میں بیان کرتا، وہ بیچارہ کہتا پتہ نہیں میں نے سوال ہی کیا کر لیا۔ یہی ہو رہا ہمارے یہاں آج کل، الجھانا نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا بیان کرنا ہے، اس لیے کہ منبر دکھاوے کی جگہ نہیں ہے، منبر قوم کی اصلاح کی جگہ۔ اس زبان میں سمجھائیے۔ اطہر صاحب مرحوم خطیب اکبر ایک جملہ کہا کرتے تھے، میاں میں اس زبان میں مجلس پڑھتا ہوں جو رکشہ والے بھی سمجھ لیں۔ کیوں کہتے تھے؟ کہتے تھے اس لیے کہ اگر میں اپنا فن دکھانے پہ آ جاؤں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو مجھے فن نہیں دکھانا ہے۔ اب جو آپ اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا وہ کام آتا میرے سے بھی ہے، وہ کبھی آپ سمجھ رہے ہو اور کہو تو 10 منٹ بول کے دکھاؤں، خدا کی قسم اگر ایک لفظ سمجھ میں آ جائے، گارنٹی دے رہا ہوں ممبر سے میں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آنے دوں گا، یا عربی میں بولوں گا یا فارسی میں، کچھ بھی نہیں سمجھ پائے۔ اور آپ کہو بڑی علمی مجلس ہوئی، قبلہ ہلکا نہیں کر پائے بھائی، نہیں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ذرا اچھی سی پڑھ دیجئے، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، تو کل ملا کے پھر یہ سمجھ لیجئے، یہ باتیں مجلس کے بعد اچھی لگیں گی آپ کو کہ ہاں بھائی مجلس میں کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ اب سنیے جناب زہرا نے کیا تربیت دی، جب آج سے آپ شروع کر دیجئے یہ عمل۔ مجلس کے بعد جب تمہاری اولاد انجمن شبیداری کر کے آئے تو بیٹے سے پوچھئے کیا دے کے گیا خطیب، کیا بیان کیا، تو اگر اس کی مجلس میں کوئی بیان لائق چیز ہے تو وہ بتا دے گا، نہیں ہے تو پھر کوشش کرے گا میاں ایسا خطیب بتاؤ جو کچھ ہمیں دے کے جائے، ایسا نہیں کہ پڑھ کے چلا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایسا بلاؤ جو ہمیں سمجھا سکے، جو ہمیں بتا سکے۔ ایک تو یہ کام ہوگا، لڑکا غلط میجورٹی میں نہیں بیٹھے گا، لڑکا غلط جگہ پہ نہیں آئے گا جب ماں باپ سوال کریں گے۔ دوسرا، یہ تو تربیت کا اصول بتایا لڑکے کی، تربیت کا اصول لڑکی کی بھی سن لیجئے کیا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہے، قرآن مجید کا قصہ ہے۔ جناب مریم کی تربیت ہو رہی ہے، جناب مریم کو پالا جا رہا ہے، جناب زکریا جناب مریم کی پرورش کر رہے ہیں، ایک حجرہ ہے اس میں جاتے ہیں، باقاعدہ کھانا پانی دے کے آتے ہیں جناب مریم کو۔ مریم معصومہ ہے، مریم عیسیٰ کی ماں ہے، مریم صدیقہ ہے، جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا وہ ہے مریم، جس کی نسل آج تک باقی ہے وہ ہے مریم۔ تو لہذا مریم پاک و پاکیزہ خاتون، جناب زکریا تربیت کر رہے ہیں۔ ایک دن جو گئے، کیا دیکھا، محراب عبادت میں پھل رکھے ہیں، کھانا رکھا ہوا۔ اب جو دیکھا تو پہلے تو چھت دیکھی، اس حجرے کی چھت دیکھی، پہلے یہ چھت تو نہیں اڑا دی کسی نے بھائی، اب وہ چھت بھی بالکل ٹھیک، پھر در و دیوار دیکھے، پھر جس تالے کو تالا لگا کے گئے تھے اسے دیکھا، اما تالا بھی نہیں ٹوٹا، دروازہ بھی نہیں ٹوٹا، دیوار بھی نہیں ٹوٹی، چھت بھی نہیں ٹوٹی۔ اب تو سمجھ لینا چاہیے کسی ایسے کا نظام ہے، ارے توجہ چاہتا ہوں میں بھائی، جب دیوار نہیں ٹوٹی، دروازہ نہیں ٹوٹا، چھت، تو اس کا مطلب ہے کسی خالق کا کام ہے، کسی مخلوق کا کام نہیں ہے۔ مگر پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ارے یہ مادر عیسیٰ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ معصومہ ہے، اس کی طہارت کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں، آپ نے دیکھ لیا در و دیوار بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا ہر باپ کی بیٹی مریم نہیں ہوتی، ہر باپ کی بیٹی مریم نہیں ہوتی، ہر پالنے والا زکریا نہیں ہوتا۔ کہا پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا جتنے بھی فساد پیدا ہوں گے دنیا میں وہ لڑکی کی اسی حرکت سے ہوں گے کہ لڑکی باہر سے چیزیں لے کے آئے گی، ماں باپ نہیں پوچھیں گے کہاں سے آئی ہے۔ آج میں مریم سے سوال کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، اگر بیٹی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو باپ نے نہ دلائی ہو تو پہلے سوال کرے یہ آئی کہاں سے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ مثلا ساڑی آپ نے نہیں دلائی بیٹی کو، نئی ساڑی پہنے ہوئے، قلم آپ نے نہیں دلایا، ارے یہ ساری مثالیں تو قرآن کی ہیں میاں، پرانی ہیں۔ موبائل آپ نے نہیں دلایا تھا، لڑکی کے ہاتھ میں نیا موبائل دیکھا،
माँ ने भी आंखें बंद कर ली, बाप ने भी आंखें बंद कर ली। एक दिन ना पूछा बेटी ये मोबाइल दिलाया किसने, जब हमने कीमत नहीं दी थी। और जब केस बड़ा हो गया तो अब ये रोते फिर रहे, नाक कटवा दी हमारी, नाक कट, ये नाक उसने नहीं कटवाई, ये नाक तुम्हारी गफलत ने कटवाई है। अगर उसी दिन पूछ लेते बेटी आया कहां से, तो ये बेटी की तरबियत का तरीका है। इस्लाम ने दोनों तरीके बताए, तो लिहाजा जब लड़का और लड़की, बेटा और बेटी बने तो सारा जोर लगा दो तरबियत के ऊपर, इसलिए कि जितनी अच्छी बेटी बना दोगे इतनी ही अच्छी फिर ये बीवी बनेगी। और अगर बेटी ही अच्छी ना बना सके तो क्या तवक्को है आपको ये बीवी अच्छी बनेगी जिसे तरबियत नहीं बताई? किसी सुसरे मोहतरम में इतना दम नहीं है कि जो अपने दामाद से अगली रात में पूछ ले कि बताओ मेरी बेटी को कैसा पाया। नहीं, कोई पूछ सकता मुझे बताइए किसमें दम है इतना? नहीं पूछ सकता। इधर अली की शादी हुई, पहला दिन आया, रसूल घर पे पहुंचे, या अली कैफा वजदता अहलक, तुमने अपनी बीवी को कैसा पाया? कोई सुसर पूछ सकता है? ये वही बाप पूछ सकता है जिसे अपनी बेटी की तरबियत पे भरोसा हो। हर बाप नहीं पूछ सकता, इसलिए कि पता है दामाद ऐसा जवाब देगा दांत खट्टे कर देगा। अजी कैसा पाता, एक ही रात में जौहर दिखा दिए, एक ही रात में सारी लिस्टें बता दी मुझे, एक ही रात में मुझे मुस्तकबिल का पूरा प्रोग्राम समझा दिया तुम्हारी बेटी ने। मगर मेरा मौला का जवाब सुनिए, खुदा की कसम ऐसी फजीलत आपको कहीं मिलने वाली नहीं है जो मेरे मौला ने कहा कैसा पाया मेरी बेटी को, अपनी बीवी को। एक मर्तबा अली फरमाते हैं, नेमल औनो अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में सबसे ज्यादा मददगार पाया। पहले एक मुसल्ला बिछता था, जब से फातिमा मेरे घर आई है एक मुसल्ला इधर बिछता है, एक मुसल्ला इधर भी। जहरा का मुसल्ला इधर होता है, मेरा मुसल्ला इधर होता है। अब मैं एक जुमला कह दूं, अगर इसमें 1 लाख का मजमा भी होता तो मैं खड़ा कर देता दाद के लिहाज से, लेकिन मैं जुमला कह रहा हूं, जो औलाद 2 मुसल्लों के बीच होती है वो कोई वक्त का हसन बनता है, कोई वक्त का हुसैन बनता है। सलावात भेज दें मोहम्मद। अब सुनिए, जब अच्छी बेटी बन जाती है, बस बात को तमाम कर दूं, ये तो एक मौजू है जो शहजादी का मौजू तमाम जाकिरीन, मुझ तो तालिब इल्म हूं, अगर जिन्नो इंस भी मिलके बैठ जाए तो भी उनके सारे फजाइल नहीं आ सकते। तो मैं तो एक, जब बेटी अच्छी बन जाती है तो बीवी कितनी अच्छी बनती है वो भी आपको बताता हूं। एक बात कही रसूल ने, बेटी कभी भी अपने शौहर से वो सवाल न करना जिस सवाल को पूरा करने की ताकत तुम्हारे शौहर में ना। क्या सवाल है, जोर से बोलिए। है भाई जवानों, ऐसी ख्वाहिश न करना जिस ख्वाहिश को तुम्हारा शौहर पूरी ना कर सके। अगर हर बाप यही कह देता बेटी से, तो जब बेटी बहू बनाई थी दूसरे की, और हर बाप यही समझा देता कि बेटी दूसरे के घर तो जा रही हो, उसे अपना घर समझना, शौहर को कभी तंग ना करना। हमने तो ऐसे भी शौहर देखे कि बीवियों की आरज़ू को पूरा करने के लिए मकरूज हो जाते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, मगर औरत की ख्वाहिशें कभी पूरी होने वाली। अब इसकी ख्वाहिश है, अब इसकी ख्वाहिश है, अब इसकी ख्वाहिश है। याद रखिए, जिस औरत को दूसरे का महल देख के अपना घर याद न रहे, वो औरत घर उजाड़ देती है, घर बनाती नहीं। अपने शौहर की इनकम देखो कितनी है। महल्ले में जो बड़ा घर है उसका शौहर कमाता है 1 लाख रुपए, तुम्हारा शौहर कमाता है 20,000 रुपए। ये 20,000 वाला 1 लाख वाले का मुकाबला करे तो कैसे करे? अब या तो चोरी करे, या डाका डाले, या कर्जा लेके आए, फिर जितने भी दिन से कर्जा लिया वो घर पे आके आपको पकड़े। ये अच्छा लगता है? मगर औरत की ख्वाहिशें कभी होकर, अगर अभी समझा देते बेटी अपने शौहर को देख के ऐसी बात न कहना जिसको वो पूरा न कर सके। और मैं कमाल की बात कह रहा हूं, खुदा की कसम, रसूल जानते हैं शौहर अली है, मगर हर बीवी का शौहर अली नहीं होता। काश मेरा ये जुमला आपके दिलों में उतर जाए। उससे कह रहे हैं जो उंगलियों से खैबर उठा ले, उससे कह रहे हैं कि जो डूबते सूरज को पलटाते, अगर पैर रख दे तो पानी के चश्मे जारी हो जाएं, दीवार सोने की बन जाए। अली के इख्तियार में मुझे बताइए क्या नहीं था? सोच के बताइए ईमानदारी से, अली के इख्तियार में क्या नहीं है? कोई बता सकता है मुझे इस मजलिस में? हर चीज अली के इख्तियार में है। तो या रसूलुल्लाह फिर क्यों कह रहे हैं ऐसी बात ना कहना जो अली के इख्तियार में ना हो? अरे सब कुछ तो अली के इख्तियार में। का कह रहा हूं बेटी से, समझा रहा हूं उम्मत की बेटियों को, इसलिए कि हर बेटी का शौहर अली नहीं होता।
کبھی سوال نہیں کرنا کوئی ایسا. یہی ہوا, زندگی میں کبھی سوال نہیں کیا. اور جب بیمار ہو گئی تو میرے مولا نے کہا زہرا آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا. تو میں آپ ذرا اپنی بیگم سے کہہ کے دیکھیے کبھی, بھائی تم نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا. اگر شریف ہے تو کہے گی کہ مجھے آپ نے کسی چیز کی کمی ہی کب ہونے دی جو میں آپ سے سوال کرتا. اور اگر کوئی ہے دمدار سی, کیا کرتی, فقیر تو تم پہلے ہی سے ہو, حاجت کر کے کرتی بھی کیا کچھ ہوتا تھوڑی میرا ہے, وہ ویسے لٹکا دے گی آپ کا منہ. اجی حاجت کرتی کہیں سے, کمانا نہ دھمانا, ادھر ادھر پھرتے ہو تم, تم حاجت کے لائق ہوئی کب. مگر جو شریف ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے, نہیں جی جب آپ نے کسی چیز کی کمی. میری شہزادی نے وہی جواب دیا, علی یہ نہیں کہا میرے باپ نے کہا تھا, یہ کہا علی آپ نے کمی کس چیز کی ہے جو زہرا سوال کر. کہا نہیں شہزادی میرا دل ہے, میرے دل میں ارمان ہے کہ تم کچھ کہو. کہا ٹھیک ہے کہہ دیتی ہوں, آج آپ کہہ رہے ہیں تو کہہ دیتی ہوں. میں مریض ہوں, میرا انار کو دل چاہتا. کتنی چھوٹی چیز ہے انار, کوئی انار بڑی چیز ہے. آج اگر میں یہیں سے کہہ دوں آپ سے کھجڑے والوں سے کہ بھائی شہزادی کے لیے پورے اس کو ایک ٹرک بانٹنا ہے انار کا شہزادی کے لیے, بانٹیں گے نہیں بانٹیں. مجھے اتنی امید ہے آپ سے کہ اپنی زمین بیچ دو گے. اگر پتہ چل جائے جناب زہرا کو انار چاہیے تو سادات بہرا اپنی جائیداد بیچ دے گا, انار لے کے جائے گا انار. 1 کروڑ انار, 10 کروڑ انار کیا نہیں آ سکتا شہزادی کے لیے. مگر یہ زمانہ اور ہے, وہ زمانہ الگ. اس زمانے میں موسم کی چیز موسم میں ملتی تھی, بس. انار کا موسم نہیں ہے, دل چاہ رہا ہے انار. شمون یہودی کے یہاں گئے میرا مولا, کہا بھئی انار ہے. کہا علی انار تو طائف سے آئے تھے لیکن سارے انار بک گئے, ایک بھی انار باقی نہیں ہے. میرا مولا کہتا ہے نہیں, تمہاری بیوی نے ہو سکتا ہے ایک آدھ انار رکھ لیا ہو. کہتا علی اپنے گھر کی بات میں زیادہ جانوں یا آپ زیادہ جانیں. کہا میں کہہ رہا ہوں پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, پوچھ لیجئے. کیا پتہ تمہاری بیوی نے سوچا ہو یہ 2 درہم میں بک رہے ہیں اور 3-4 دن کے بعد 4 درہم میں بیچ دوں گی. ابھی مولا علی کہہ رہا, وہ کہتا نہیں رکھا ہے. مولا کہتے پوچھو تو صحیح. ابھی بیوی نے سن لیا, کہنے لگی علی صحیح کہہ رہے ہیں, ایک انار میرے پاس ہے, میں نے اس کو رکھا ہے. علی نے وہ قیمت دی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا. یہ ہے علم علی. وہ آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں علی نے وہی قیمت دی کہ جس کا اس نے ذہن میں سوچا تھا کہ اتنے میں بیچوں گی, اتنی دے کے لے کے آئے. مجھے بتائیے علی کی نظروں میں پوری دنیا قیمتی ہے یا ایک انار؟ ہم ایسی اچھی باتوں پہ بولیں گے تبھی تو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا. بھائی بتائیے یہ ایک انار کتنا قیمتی ہے علی کی نظر میں, مطلب آپ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے آپ بتائیے پہلے تو. پوری دنیا کی دولت اور خزانے ایک طرف, یہ انار ایک طرف. اس لیے کہ یہ انار نہیں ہے تمنا فاطمہ, اب تو سمجھ لیجیے یہ انار نہیں ہے تمنا فاطمہ. لیا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, میں تو وہ باتیں بتاتا ہوں جو متوجہ نہیں کرتے آپ کو. انار لیا, لے کے چلے. ایسے میں آدمی کو نہ کوئی فقیر نظر آنا چاہیے, نہ کوئی رشتہ دار نظر آنا چاہیے, نہ خاندان نظر آنا چاہیے. شوہر سے پہلی مرتبہ زندگی میں سوال کیا خاتون جنت نے شوہر کے اصرار پر, تو شوہر کو اب جلدی سے نہ کسی مزدور کو دیکھنا ہے, کسی کی فریاد کو سننا ہے, فوراً جانا ہے اور انار دے دینا ہے. مگر علی جا رہے ہیں, ایک آدمی راستے میں پڑا. میرے مولا اس کے قریب گئے, سرانے پہنچے, اس کا سر اٹھایا. کون ہو؟ کہا میں یہاں علی سے ملنے آیا. کیا کام ہے؟ کہا میں کافی دن سے بیمار ہوں, انار کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے, میرا دل ہے کہ مجھے انار مل جائے. یہ انار نہیں ہے تمنا زہرا ہے. پھر جملہ سنیے, مجھے انار مل. میرے مولا نے توڑا, آدھا انار دیا اس کو, کھلایا. اب بعض علماء لکھتے ہیں یہ فرشتہ تھا, امتحان علی تھا. بعض کہتے ہیں یہ مدینہ کا. اس سے مجھے بحث نہیں ہے, چاہے یہاں کا تھا چاہے وہاں کا تھا. آیا, کھلایا, کھایا تو بڑا سکون ہوا. سکون ہو کے کہنے لگا میرے مولا اب بھی نہیں گئے, ورنہ آدھا انار دے کے چلے جاتے. نہیں گئے, بیٹھ گئے, کھا لیا, سکون ہوا. ہاں اور کیا چاہیے؟ علی انار بڑا میٹھا تھا, آدھا اگر اور مل جاتا. کھلا کے چلے گھر کی طرف. گردن جھکی ہوئی ہے. جیسے گردن جھکی, گھر پہنچے, صدیقہ طاہرہ نے دیکھا شوہر کی گردن جھکی ہے. ایک مرتبہ کہا بآواز بلند, علی میں نے ایک انار کو کہا تھا, آپ نے اتنے بھیج دیے. اب اگر ہم جیسا شوہر ہوتا تو سمجھتا ہو طنز مار رہی ہے, جب ہاتھ خالی دیکھا تو طنز مار رہی ہے. مگر زہرا عصمت کی مالکہ ہے, یہاں طنز کا گزر نہیں ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے کیا بی بی؟ کہا میں نے تو ایک انار کو کہا تھا, آپ نے اتنے بھیج دیے.
کہا کیا کہ دیکھیے یہ کہاں سے آئے؟ کہا ابھی ابھی سلمان دے کے گئے ہیں آپ سے پہلے، اور یہ کہہ کے گئے یہ انار علی نے بھیجے، یہ انار علی نے بھیجے، لے لیجئے۔ کہا دکھائیے شہزادی۔ اب وہ انار 9 تھے، 9 انار تھے۔ جناب امیر المومنین نے جناب سلمان کو بلایا، ہاں میاں یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا آپ نے ہی بھجوائے تھے۔ کیا میں نے بھجوائے تھے؟ کس نے دیے؟ کہا آپ ہی نے دیے تھے، یہ آپ ہی کے نام سے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے بھجوائے، یہ کہا علی نے بھجوائے ہیں۔ کہا اچھا میں نے بھجوائے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں سلمان، تو یہ تو 10 ہونے چاہیے، یہ 9 کیوں ہیں؟ کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم راہ خدا میں ایک چیز دو گے تو اللہ تمہیں 10 گنا دے گا۔ اگر یہ میرے خدا کی طرف سے ہے تو یہ 9 نہیں ہو سکتے۔ فوراً جیب سے نکال کے دکھایا، مولا دنیا کو تمہارا قرآن پہ یقین دکھانا چاہتا تھا، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا یقین کتنا ہے قرآن کے اوپر۔ کہا سلمان، کہا یہ رسول کے پاس آئے تھے جو آسمان سے اللہ نے بھیجے، اور یہ کہا کہ علی نے ہماری راہ میں ایک انار دیا ہے زہرا کے لیے، تو اب ہم 10 گنا انار بھیج رہے ہیں، یہ آسمان سے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ یہاں ایک چیز راہ خدا میں دے تو اللہ اس کا 10 گنا آپ کو دیتا ہے۔ بس یہ تصور کر لیجئے، یہاں سے وہاں چیزیں بھیجتے رہیے اور 10 گنا کا ثواب لیتے رہیے۔ تو پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو اچھی بیٹی بنے گی وہ اچھی بیوی بنے گی، جو اچھی بیوی بن جائے پھر وہ اچھی ماں بنے گی۔ بس میں نے اپنا موضوع ختم کر دیا، اب وہ آیت کا ترجمہ سمجھ لیجئے، آخر میں ترجمہ کرتا ہوں، بات تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور ان عربوں کا قرآن قصہ کھینچ رہا ہے۔ میں نے یہ تمہید پوری تمہید میں مجلس تمام کر دی کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب عربوں کو بشارت دی جاتی تھی تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا۔ اگر گورا سا بھی آدمی ہے اور اسے کہا تیرے بیٹی ہوئی تو چہرہ بیچارے کا کالا ہو جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، پتھر کے پیچھے، دیوار کے پیچھے چھپ جاتا تھا جا کے کہ کون سا غلط کام میرے سے ہو گیا جو میرے بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ بیٹی کو غلط سمجھنے والا عرب نہ اچھی بیوی پیدا کر سکا نہ اچھی ماں پیدا کر سکا، مگر رسول اللہ نے اسی بیٹی کی تعظیم کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا، اگر بیٹی کو باکردار بنا دیا تو یہ بیوی بھی باکردار بنے گی، ماں بھی باکردار بنے گی۔ آج ہم بھی عربوں سے زیادہ، یہ نہ سمجھیے کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں آپ، وہ جو عربوں کے جراثیم ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہیں۔ آپ بھی لڈو بیٹا ہونے پہ بانٹتے ہیں۔ ایسا دادا تو بیچارہ کوئی ملے گا تمہیں پورے سادات بہرا میں کہ جس کے پوتی ہوئی اور اس نے لڈو بانٹا ہو، ایسا منہ بنائے گا جیسا سارا زور اللہ نے اسی پہ ڈال دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر بیٹی پیدا نہیں ہوگی تو نسلیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ یہ بیوی کیسے بنے گی؟ پھر یہ ماں کیسے بنے گی؟ اور یہ جو دادا بیٹھ کے منہ بنا رہا ہے بڑھاپے پوتی میں، اگر بیٹی نہ ہوتی تو اسے دادی اماں کیسے ملتی؟ مسا ہے یا نہیں؟ تو سب کے لیے مشکل ہو جاتی نا۔ تو یہ عزیزو یاد رکھیے، لڈو جب بانٹا کرے تو پوتی پہ بھی بانٹا کریں، اس لیے کہ اگر لڑکا نعمت بن کے آتا ہے تو لڑکی رحمت خدا بن کے آتا ہے۔ بس عزیزو مجلس میں نے تمام کر دی اور آپ نے بہت اچھی طرح ماشاءاللہ سن بھی لی۔ بس 2 منٹ کا مسائل، ایک صلوات بھیجنے محمد، اور وہ یہ ہے کہ یہ خاتون جنت، یہ صدیقہ طاہرہ بیمار ہوئی، ایک انار کا سوال، اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کی، اور جب جانے لگی اتنی خدمت کے بعد بھی پتہ کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، علی مجھے معاف کر دینا، علی میں آپ کا حق خدمت ادا نہیں کر پائی، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میرا مولا کہتا ہے بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، ارے تم نے تو آج تک مجھے کوئی اذیت نہ دی، مجھے پریشان نہ کیا، اے شہزادی ہاں میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا، زہرا میں تمہاری خدمت نہ کر سکا، مجھے بھی معاف کر دینا اگر علی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا امانت تھی۔ گھنٹے کے مسائل نہیں پڑھنا، ایک جملہ بتاتا ہوں، امانت کا ایک قانون ہے۔ جب رسول اللہ نے زہرا سے شادی کی تھی علی کی تو دوسرے دن آئے تھے، یہی جو واقعہ میں نے پڑھا، اور آنے کے بعد زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا تھا یا علی
हाज़िही फातिमा वदियती इंदक, ए अली ये मेरी फातिमा तुम्हारे पास अमानत है। वो मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने सुन लिया, अमानत है अमानत। यही वजह है जब रात का सन्नाटा आया और जनाबे ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई तो एक मर्तबा तमाम लोग जो आए थे ज़हरा के जनाजे में शरीक होने के लिए, मेरे मौला ने कहा हमें ज़हरा को अभी नहीं दफनाना है, अपने अपने घर चले जाएं। सब अपने अपने घर चले गए ताकि ज़हरा की वसीयत पे अमल हो जाए। मेरे जनाजे में वो ना आने पाए जिन्होंने मुझ पे जुल्म किया, जिन्होंने मेरी पसलियों को तोड़ा, जिन्होंने मुझे सताया, वो ना आने पाए। सब लोग घर चले गए। मेरे मौला हसन और हुसैन को अल्लामा मजलिसी लिखते हैं मौला अली ने बुलाया बेटा हसन और हुसैन, ज्यादा तेज आवाज में रोना नहीं है, तुम्हारी माँ की वसीयत है। जब माँ का जनाजा उठे तो रिवायत में मौजूद है हसन हुसैन गरेबान में मुंह डाल के रोने लगे ताकि आवाज न चली जाए। एक मर्तबा का मेरे लाडलो जाओ सलमान फारसी को बुला के लाओ। ये दोनों बच्चे चले, सलमान के दरवाजे को खटखटाया, सलमान हमारी माँ मर गई, बाबा ने बुलाया है। सलमान ने सीने से लगा लिया, मेरा मौला अभी तक सब्र कर रहा था, लेकिन आप जानते हैं जब किसी का कोई मर जाता है और उसका रिश्तेदार नजर आता है तो आदमी दहाड़े मार के रोता है। जैसे ही सलमान मौला से मिलने आया मेरे मौला ने चीख मार दी, अरे सलमान, अरे ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई। ए सलमान तुम्हें याद है ना? का क्या आका, का जब ज़हरा की डोली मेरे घर आई थी तो ऊंट की महार तुम्हारे हाथ में थी। अरे आज तुम जब मेरे घर आ रही थी तब भी तुम ही लेके आए थे। अरे चलो ज़हरा को सपुर्दे लहद कर। अरे ये अमानत थी ना रसूल खुदा की। यही वजह है कि जब ज़हरा को कब्र में दफनाया रसूल के दो हाथ निकले, लाओ अली मेरी अमानत दे दो। एक मर्तबा अली तरफ गए, या रसूल अल्लाह, अरे अमानत जैसी दी थी वैसी नहीं है, अरे इसकी पसलियां टूट गई। या रसूल अल्लाह ये तुम्हें बताएगी।